السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ، ہمارے واحد اسم فعل حرف اور معرفہ نکرہ اور مذکر مؤنث کی بحث مکمل ہو گئی تھی. جی اب ہماری بحث ہے واحد تثنیہ جمع کی. ٹھیک ہے، واحد تثنیہ جمع. اس میں بھی پہلی بات یاد رکھیے گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ واحد تثنیہ جمع یہ بھی اسم کی اقسام ہیں، فعل یا حرف کی نہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم پہلے جو ہے نا مطلب علم النحو سے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں واحد تثنیہ جمع کو. ٹھیک ہے، پھر ہم آگے اس کو کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. جی، تاکہ ہمیں تھوڑا سا تفصیل سے آ جائے. جی دیکھیے، اب دیکھیے یہاں پر علامہ چٹھالی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جو اہم بات کی ہے وہ بہت اہم ہے. دیکھیے، اسم کی باعتبار تعداد کے 3 قسمیں ہیں. تو یہ بات آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جانی چاہیے کہ واحد تثنیہ جمع یہ اسم کی قسمیں ہیں. واحد تثنیہ جمع یہ اسم کی قسمیں ہیں. جیسے معرفہ نکرہ اسم کی اقسام تھی اور مذکر مؤنث اسم کی اقسام تھی، اسی طرح واحد تثنیہ جمع بھی اسم کی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب آگے اس میں سے جو ہے نا واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے. ٹھیک ہے، تو آج ہم جو ہے نا جو ہے واحد کو پہلے ہم حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس میں سے جی واحد وہی سمے ہے جس میں تثنیہ وہ مانا تھا کہ ایک پر دلالت کرے. واحد میں ہم واحد کو حل کیسے کریں گے؟ واحد وہ ہے اس سمے جس میں تثنیہ اور جمع کی کوئی علامت نہ پائی جائے. جس میں تثنیہ اور جمع کی کوئی علامت نہ پائی جائے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم چونکہ واحد کو کر رہے ہیں تو اس لیے پہلے واحد کو دیکھتے ہیں. دیکھیے کہ اچھا جی دیکھیے جی ایک بات ذہن میں رکھیے گا. جی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی وہ سمجھ میں آ گئی کہ واحد تثنیہ جمع کی کس کے اس میں اسم کی، فعل یا حرف کی نہیں. ٹھیک ہے، دوسری چیز اب ہم نے سمجھنی ہے کہ معرفہ نکیرہ کی طرح اسی طرح مذکر مؤنث کی طرح اب ہم ان کو حل کریں گے. تو اس میں سب سے پہلے واحد کو تھوڑا سا حل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب واحد میں ہم نے کیا کہنا ہے، واحد کی ہمیں کیا پہچان ہوگی؟ تو کہتے ہیں دیکھیے واحد میں ہم یہ کہیں گے کہ جس میں تثنیہ اور جمع کی کوئی علامت نہ پائی جائے. ٹھیک ہے، اب چونکہ ان علامتوں کو حل کرنے کے لیے پہلے ہمیں تثنیہ جمع کی علامتوں کی پہچان کرنی پڑے گی، اس لیے ہم بجائے اس کے کہ واحد کو کریں پہلے ہم تثنیہ کو کرتے ہیں. دیکھیے تثنیہ کی تعریف تھی الف ما قبل مفتوح جس کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور ہو. اچھا دوسری علامت تھی یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور ہو آخر میں. یہ دو ذہن میں رکھیے گا. تثنیہ وہ جس کے آخر میں الف ما قبل مفتوح نون مکسور ہو یا ما قبل مکسور نون مفتوح ہو یا ما قبل مفتوح نون مکسور ہو. ٹھیک ہے، اب دیکھیے گا جیسے رجلانی رجلینی رجلانی رجلینی. اب دیکھیے یہاں پہ دیکھیے فاطمہ تانی جیسے لکھا فاطمہ تانی. دیکھیے اب یہ اسم ہے، اسم کے علامات میں سے ہم نے تثنیہ پڑھی تھی تو تثنیہ ہے. معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے؟ معرفہ ہے. کیوں؟ علم ہے. ٹھیک ہے، علم نہ بھی ہو تو جو ہے نا بلکہ یہ اس میں یہ درست نہیں ہے. آپ اس کو درست کر لیجیے گا جب تثنیہ ہو تو پھر وہ علم نہیں رہتا، وہ نکرہ ہوگا کیونکہ معرفہ کے ساتھ قسموں میں سے یہ درست کر لیجیے گا. اچھا مذکر مؤنث میں سے کیا ہے؟ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ بولتا ہے.
مطلب واحد میں آخر میں بولتا تھی تو تسنیہ اور جمع میں بھی علامت سمجھی جائے گی. اب آگے واحد تسنیہ جمع میں سے. تو تسنیہ سب سے پہلے ہم حل کریں تسنیہ کو کہ اب دیکھیے یہاں پہ تسنیہ کی پہچان کیا ہے کہ اس کے آخر میں الف ما قبل مفتوح ہے, فاطمہ تا اور نون مکسور ہے نی. اچھا اب میں آپ کو اس کی اپوزٹ اس کے مخالف مثال دوں گا. جیسے جی اب یضربانی الف ما قبل مفتوح نون مکسور ہے لیکن وہ تسنیہ نہیں, تسنیہ کا صیغہ کہلاتا ہے. کیوں کہ وہ فعل ہے اسم نہیں. اسی طرح زیدانی اسم ہے تسنیہ ہے, معرفہ نکرہ میں سے نکرہ ہے, معرفہ کے ساتھ قسم سے اس کو درست کر لیجئے گا. مؤنث مذکر مؤنث میں سے کیا ہے, مؤنث ہے کیوں کہ مذکر ہے کیونکہ اس میں تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا واحد تسنیہ جمع میں سے کیا ہے, تسنیہ ہے زیدانی الف واقع مفتوح نون مکسور ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح فاطمہ بلدانی اسم ہے کیوں کہ تسنیہ ہے. اچھا معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے, نکرہ ہے, معرفہ کے ساتھ قسموں میں سے نہیں ہے. مذکر مؤنث میں سے کیا ہے, مذکر ہے کیونکہ تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے. تسنیہ جمع میں سے کیا ہے, واحد تسنیہ جمع میں سے کیا ہے, تسنیہ ہے کیوں کہ فا بلدانی الف ما قبل مفتوح نون مکسور ہے. اچھا ایک علامت تو یہ تھی. دوسری علامت تھی فاطمہ تین زیدین بلدین. اس کو بھی پہچان کیجیے گا کہ دیکھیں اب یہاں پہ کیا ہے, پہلی چیز ذہن دیکھیں, پہلی چیز کیا ہے, تسنیہ ہو, پہلی چیز اسم ہو. ٹھیک ہے. تسنیہ کی کیا علامت ہے, اب دیکھیں جو ہے نا جی فاطمہ تین الف ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح نون مکسور ہے. اب یہ کیا ہے, اسم ہے کیونکہ تسنیہ ہے, نکرہ ہے معرفہ کے ساتھ قسموں میں سے نہیں ہے. اچھا مؤنث ہے کیونکہ واحد کے آخر میں گولتا تھی, اس میں ہم یہ کریں گے. اچھا تسنیہ ہے, واحد تسنیہ جمع میں سے کیا تسنیہ ہے کیونکہ یا ما قبل مفتوح نون مکسور ہے. اچھا زیدینی بلدینی, امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بھئی تسنیہ کی پہچان کے لیے ضروری. اچھا پھر جو اہم بات ہے کسی وہ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے جی, وہ یہ ہے کہ اصل اس کا اعراب صرف الف ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح ہے, بس نون گر جاتا ہے, نون اضافت میں گر جاتا ہے. اصل اس کا اعراب یہ ہے. تو ہم نے اصل اعراب کو دیکھنا ہے. فاطمہ تا فاطمہ تی, زیدا زیدی, بلدا بلدی. یہ ذہن میں رہے گا انشاءاللہ تعالی. جی امید ہے سمجھ میں آگے ہوگا. تو اگر تسنیہ یہ تسنیہ کے, اب یہ تسنیہ کے لیے ضابطہ ہے, کسی بھی لفظ کو ہم لیں اس کو ہم تسنیہ بنا سکتے ہیں. جی مثلا جو ہے نا پاکستان ہے, پاکستان نانی, پاکستان نئی نی, مکہ مکہ تانی, مکہ تینی, مدینہ مدینہ تانی, مدینہ تینی. جی بلد بلدانی بلدینی, کتاب کتابانی کتابینی. ٹھیک ہے. اچھا جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی. اس کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ رکھیں گی تو انشاءاللہ تعالی یہ تسنیہ کی پہچان بالکل صاف ہو جائے گی. ہم قرآن پاک سے ذرا دیکھ لیتے ہیں تو تاکہ ہمیں کچھ وہ یعنی اجرا قرآن پاک سے ہو جائے. اب چونکہ مثالیں یہاں پہ تسنیہ کی کم ہوں گی اس لیے ہم تھوڑا سا تیز لے کے چلتے ہیں, جہاں پہ ہوں گی میں انشاءاللہ دکھاؤں گا. یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا. اچھا چونکہ اس طرح شاید مشکل سے ملے. اب دیکھیے گا میں آپ کو ویسے بتاتا ہوں. جی ثانیت نہیں قرآن پاک میں آتا ہے, ثانیت نہیں. اب اس نہیں الف ما قبل یا ما قبل مفتوح نون مکسور ہے, ثانیت نہیں. ٹھیک ہے. ایک اور قرآن پاک میں جو ہے نا ضرب اللہ مثلا رجلین, ٹھیک ہے, رجلین رجلین. ٹھیک ہے. اچھا ابھی اس کی اور اب حدیث سے اور مثالیں ہم کر سکتے ہیں, جو بھی آپ مثال بنانا چاہتے ہیں کسی بھی لفظ کو لیں اس کی تسنیہ جمع. لیکن میں نے آپ کو بتایا جی یہ چیز اہم بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ بات ذہن میں پختہ ہو جائے کہ بھئی تسنیہ کا تعلق اسم سے ہے
फेल या हरफ से नहीं। फेल तस्निया का सीगा तो हो सकता है, तस्निया नहीं हो सकता। जी बात समझ में आ रही है ना जी? चलिए इसमें देखते हैं, उम्मीद है शायद इंशाल्लाह हमें मिल जाए। तो जैसे अल्लज़ान, अल्लज़ीन, ठीक, अल्लज़, ठीक है। सरल इस तरह शायद नहीं मिलेगी। तो ये उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो यही आज का हमारा सबक है, तस्नीया की पहचान। आप लोग कोशिश करें कि अपने तौर पर आप लिख लें, या जुबानी किताबों में आप कर सकते हैं जी। तो जहां पर भी तस्नीया का आएगा तो वहां पर जो है ना, मतलब यही पहचान होगी। शर्त ये कि वो लफ्ज क्या हो, इसम हो, तो वो तस्नीया का सीगा क्या लाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है ये बात जहन में रहेगी। तो आज आज का हमारा सबक हुआ कि भाई वाहिद तस्नीया जमा में से तस्नीया की पहचान। वाहिद की आपको बता दी थी कि जिसमें तस्नीया और जमक की अलामत नहीं पाई जाए, लेकिन चूंकि पहले तस्नीया और जमक की अलामतें होंगी, तब क्या होगा, हमें वाहिद की समझ में आएगी, इसलिए पहले कर लिया। ठीक है। अब आपने माना देखने से पहले ये जरूर देखना है कि भाई इसमें तस्नीया, देखिए अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर मेरे सामने खुला हुआ लिया अब्दुल्लाह मुखलिसीना। अब देखें मुखलिसीना, अब अगर आप लोगों ने तस्नीया को समझ लिया तो आप वाज़ेह तौर पर कह सकेंगे कि ये तस्नीया नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आखिर में नून मफ्तू भी है, एक चीज। दूसरी चीज क्या, या माकबल मकसूर है। तस्नीया की अलामत थी या माकबल मफ्तू होना। ये बात समझ में आ रही है जी? तस्नीया की अलामत थी या माकबल मफ्तू होना, और ये क्या, या माकबल मकसूर। चलें यहाँ तक ही कर लीजिए आज को, इंशाल्लाह इसको फिर हमारे सबक को कल हम इंशाल्लाह जमा की दो किस्में इंशाल्लाह हम करेंगे। उम्मीद है कि जमा मुज़क्कर सालिम की पहचान और जमा मुअन्नस सालिम की पहचान। ठीक है इंशाल्लाह ताला। एक एक चीज आपके जहनों में बैठनी चाहिए, बस असल मकसद आराम आराम से लेके चलने का ये है कि जो कर रहे हैं वो, जो हम कर रहे हैं वो हमें 100% हमारे जहन में बैठ जाए, और इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चलिए तो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।